یہ سوشل میڈیا نے اتنا زیادہ اویئرنیس لوگوں میں کریٹ کر دی ہے کہ لوگوں کے اندر اس کی اتنی زیادہ نفرت ہوئی ان فیصلوں سے. اور آپ دیکھیں گے 8 فروری کو یہ ووٹ کی شکل میں پھٹ کر سامنے آئے گا. چور، ڈاکو، لٹیرے اور غاصب جو اس ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور چوتھی مرتبہ تاج پوشی کے لیے آئے ہیں، ان کو ایسے بھگا کے باہر ملک سے پھینکے گا. بوٹ پالش کرنے میں تو نواز لیگ کا ثانی کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ بھٹو کے قاتل ہیں یہ، اور بی بی کی انہوں نے گندی تصویریں پھینکی تھی. السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں طیب سلہڑی. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سردار لطیف کھوسہ صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر، پہلے سائفر کیس، پھر توشہ خانہ کیس اور پھر عدت میں نکاح کیس، سزا پہ سزا خان صاحب کو تو سنائی جا رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی وکلا تو کہتے تھے خان صاحب الیکشن سے پہلے باہر آ جائیں گے. دیکھیں، الیکشن سے پہلے باہر آنا اگر انصاف پر مبنی کوئی عدالت فیصلہ کرتی تو بالکل وہ جو ہے الیکشن سے پہلے باہر آ جاتے. سپریم کورٹ نے جب سائفر کے کیس میں ضمانت لی تھی تو سپریم کورٹ نے بڑا واضح لکھا تھا کہ اس سائفر کے کیس میں کوئی ایسی شواہد نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ کسی دشمن ملک کو کوئی فائدہ ہوا ہے اس چیز سے، اور نہ ہی سائفر کے متن میں کوئی ایسی چیز ہے کہ ہماری کسی دفاعی تنصیبات کسی کے سامنے آشکارا ہوئی ہوں یا پاکستان کے دفاع پر آنچ آنے کا کوئی عنصر ہو. بلکہ الٹا سائفر تو یہ تھا کہ ڈونلڈ لو کہتا ہے کہ تم اپنا پرائم منسٹر کو عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے رخصت کر دو تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا. یہ اسد مجید امبیسڈر کو کہا. تو اگر عمران خان یہ جو ہے قوم کو باور کروائے کہ یہ دیکھو امریکہ دھمکی دے رہا ہے اور ہمارے جو ہے حکومتیں تبدیل کرنے میں یہ اس طرح کی کردار ادا کر رہا ہے، تو اس میں قوم کو میں سمجھتا ہوں اعتماد میں لینا اس کی فرض تھا اس کا. جس طرح بھٹو نے، جب بھٹو کو ہینری کسنگر نے دھمکی دی تھی کہ تم ایٹم بم بنانا بند کر دو وگرنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے، اور بھٹو نے وہ سائفر راجہ بازار میں لہرا کر قوم کو بتایا تھا کہ یہ دیکھو سپر پاور کا یہ جو ہے سپر وزیر خارجہ یہ دھمکی دے رہا ہے پاکستان کو. تو مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کیسے. اس لیے ہم تو اپنے اس قانونی تجربے کی بنیاد پر اور قانونی ایک فہم اور فراست کی بنیاد پر یہ کہتے تھے، لیکن یہاں تو اسکرپٹڈ جو ہے لندن پلان کا حصہ تھا کہ 8 فروری سے پہلے خان کو اوپر نیچے اتنی سزائیں دے دو کہ اس کا ووٹر یہ سمجھے کہ خان کا قصہ تو ختم ہو گیا، تو اب ووٹ یا ضائع نہ کرو یا ووٹ دینے ہی نہ جاؤ اور مایوس ہو جائے. لیکن ان کو غلط فہمی ہوئی اس لیے کہ یہ سوشل میڈیا نے اتنا زیادہ اویئرنیس لوگوں میں کریٹ کر دی ہے کہ لوگوں کے اندر اس کی اتنی زیادہ نفرت ہوئی ان فیصلوں سے اور اتنا زیادہ ریاکشن ہوا، ایک ان کے اشتعال پیدا ہوا اور ان کا اب لاوا ابل رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے 8 فروری کو یہ ووٹ کی شکل میں پھٹ کر سامنے آئے گا، اور یہ خش و خاصاک کی طرح ان جو چور، ڈاکو، لٹیرے اور غاصب جو اس ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور چوتھی مرتبہ تاج پوشی کے لیے آئے ہیں، ان کو ایسے بھگا کے باہر ملک سے پھینکے گا کہ آپ کی سوچ ہے. آپ دیکھیں توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کو خان صاحب کی اہلیہ ہونے پر سزا ملی، جبکہ عدت میں نکاح کیس میں ان کی اہلیہ نہ ہونے پر سزا ملی. یہ کیا معاملہ ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عدت میں نکاح کیس اس طرح سے کسی کو سزا ملی ہے. دیکھیں، توشہ خانے والا کیس بھی بڑا ہی انتہائی فضول ہے، اس لیے کہ ہم نے درخواست دی کہ جناب یہ ذرا 47 سے منگوا لیں توشہ خانہ سے جنہوں نے کتنوں نے تحائف لیے ہیں اور وہ کس انداز سے اس کی ایویلیویشن کی گئی ہے. اور پھر جو پہلے کیسز پینڈنگ ہیں، جو محترم نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے گاڑی انہوں نے لی جبکہ گاڑی قانوناً لے ہی نہیں سکتے انڈر دا رولز اور قانون اور ضابطے کے تحت. اسی طرح محترم آصف علی زرداری صاحب کے خلاف بھی توشہ خانے کا آلریڈی موجود پینڈنگ ہے. یوسف رضا گیلانی فارمر پرائم منسٹر کے خلاف ہے، راجہ پرویز اشرف اور پھر اسی طرح خاقان عباسی کے خلاف ہے. تو وہ بھی ذرا منگوا لیجئے گا، وہ پہلے کے فیصلے ہیں، ذرا ان پہ تو پہلے آپ ذرا اس کو بھی سماعت کر لیجئے گا اور اس کو پہلا فیصلہ دیجئے گا. جو پہلے آئے ہیں قانون کے مطابق انہی کو پہلے یکسو ہونا چاہیے، لیکن بلڈوز کیا گیا.
اور جب ایویلیویشن ہوئی اس کی لوکل ایویلیویٹر نے کیا, پھر جو ہے آفیشیل ایویلیویٹر نے کیا, پھر ہیڈ جو تھا ایف بی آر کا جو عمران خان نے نہیں رکھے ہوئے تھے, ان کی ایویلیویشن ساری کو جو ہے سائڈ پہ کرتے ہوئے اور ایک اپنا امبیسی سے بندہ بھیجتے ہیں دبئی میں, اور وہ جا کے دکان سے لیتا ہے. اور جب اس سے ہم نے سوال کیا کہ بھائی صاحب آپ کے پاس وہ جو آپ کہتے ہیں گراف جیولری, وہ آپ کے کو دیکھی تھی آپ نے؟ کہتے ہیں نہیں. تو پھر آپ نے یہ ایویلیویشن کیسے کر دی؟ کہ جی ایک تصویر تھی, اس تصویر کی, او بھائی تصویر میں نظر آتا ہے کہ اس میں کتنے کیرٹ ڈائمنڈ ہے اور کتنے کیرٹ گولڈ ہے. کہتا ہے نہیں. وہ تو پھر آپ نے کیسے اس کی جو ہے قیمت یہ بنا دی, اتنی 3.5 ارب بنا دی؟ کہ جی جو انہوں نے لکھ کے دیا تھا, حکومت نے لکھ کے بھیجا تھا, ہم نے اس کے مطابق اس کی قیمت لکھی. عوام میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی پر قبضہ کر رہی ہے, یہ اس نیریٹو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے بیرسٹر گوہر صاحب, پھر آپ بھی, تو اس جو ایک عوام میں سوال سا اٹھ رہا ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے تو جب پیپلز پارٹی سے جب کیا تو پیپلز پارٹی اس وقت ماشاءاللہ وہ نہ تو بھٹو کی پارٹی رہ گئی تھی, کیونکہ بھٹو نے پیپلز پالیٹکس کی تھی, بے نظیر بھٹو شہید نے پیپلز پالیٹکس کی تھی, عوامی طاقت پر وہ آتی تھی اور کروڑوں لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا جب وہ آتی تھی. آج کی قیادت جو ہے وہ پیپلز پالیٹکس کو خیر بات کہہ کے پاور پالیٹکس میں آئی ہوئی ہے. پاور پالیٹکس میں یہ ہے یا الیکٹیبلز کا سہارا لو, اور الیکٹیبلز بھٹو نے ختم کیے تھے 1970 میں, عمران خان نے اب ختم کر دیے ہیں. اور دوسرا پاور پالیٹکس کا یہ ہے کہ بوٹ پالش کون کتنے زیادہ کرتا ہے. تو بوٹ پالش کرنے میں تو نواز لیگ کا ثانی کوئی ہو ہی نہیں سکتا. وہ چیری بلاسم جتنی چمکاتے ہیں جوتیاں ماشاءاللہ شہباز شریف وغیرہ, وہ تو پیپلز پارٹی تو پھر بہت پیچھے رہ گئی. تو اس لیے جو بھی نظریاتی کارکن تھا پیپلز پارٹی کا, وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا تھا کہ پیپلز پارٹی اس کی بی ٹیم بنے نون لیگ کی. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہ لوگ ضیاء الحق کی کوک سے جنم لیا انہوں نے, یہ بھٹو کے قاتل ہیں یہ, اور بی بی کی انہوں نے گندی تصویریں پھینکی تھیں, اور اس لیے ان کو ساتھ چلنا کسی کو گوارا جو نظریاتی کارکن تھا اس کو نہیں تھی. اس الیکشن میں کیا لگ رہا ہے, کتنے پر امید ہے, لوگوں کا کیسا رسپانس آ رہا ہے؟ لوگوں کا اتنا خوبصورت رسپانس ہے کہ حالانکہ میں بطور ریٹائرڈ گورنر کے مجھے یہ انٹائٹلمنٹ ہے, میرا اسٹیٹ ریاستی میرا اس میں پروٹوکول میں اپنا وہ گن مین اور پولیس کی جو ہے چوکی رکھنے کا میں مستحق ہوں, لیکن میں نے نہیں رکھی کبھی, اس لیے کہ میں ایک عوامی شخص بن کے عوام میں جاتا ہوں. اور یقین کریں کہ بغیر اسکاٹ کے, بغیر کسی پولیس فورس کے, بغیر گارڈ کے, بغیر گن مین کے اتنے پھول نچھاور کیے جاتے ہیں, اتنی زیادہ آپ کی سوچ ہوگی. ہاروں سے مجھے لت دیتے ہیں, اور کئی دفعہ تو مجھے لگتا ہے میں پھر دولہا بن گیا ہوں.